اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی یہ صورت اللہ رب العزت کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ عصر کے وقت جو شخص ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس شخص کی ہر بات مان لیتا ہے اور اس کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر انسان اپنے رزق میں برکت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں، بے برکتی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کے فتنہ، فساد، شر سے حفاظت ہوگی، مال و دولت، رزق میں فراوانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد فرمائے گا۔ ناظرین محترم، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت سے جوڑیں اور اس کے دل کو اطمینان عطا کریں۔ اور اس صورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر تو مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم اور طاقتور ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے، اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ نماز عصر کا وقت ایسا وقت ہے جس میں دن کا اختتام قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کی تلاوت اور اذکار کرنا، خاص الخاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اللہ کی حمد و تسبیح کرو۔ عصر کا وقت غروب کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام رکھتی ہے۔ لہٰذا اس وقت میں سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ناظرین، اس بیان میں جس آیت کا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ وظیفہ کرنے والا اور اس کی اولاد بادشاہ بن جاتی ہے اور اس انسان کو غیبی خزانے حاصل ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اور کسی کی کوئی آرزو ہے۔ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی خواہش میں مبتلا ضرور ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب اور مطمئن زندگی گزارے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا ہے۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان ہی کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے، بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور اس کی بہترین مثال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ کا پیغام سنانے اور دین پھیلانے کے لیے انہوں نے 23 سال کڑی محنت کی اور اللہ پر کامل یقین رکھا۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، آپ لوگوں نے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس پر کڑی محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے۔ اور یہ سورت کا وظیفہ بھی ایسا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی دلوائے گا۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ جو شخص بھی اس سورت کو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو ساری زندگی انشاءاللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے چاہے اس کے ہزاروں لاکھوں دشمن ہوں، رب اسے کبھی جھکنے نہیں دے گا، اور ہر میدان میں اللہ رب العزت ایسے بندے کو فتح عطا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جس صورت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں، اور انہی خاص صورتوں میں سے ایک عظیم الشان صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسان کے دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے
اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل سورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس کی تفصیل اس طرح سے ہے: قل هو اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور یہی توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، اور ایسا کامل ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے، اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ پس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اسی کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ ناظرین، لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء اور صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت حاصل کر سکتا ہے، اور انہی ذرائع میں سے آسان ذریعہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور ایک صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا، وہ ہر نماز کی قرأت کے خاتمے پر سورت قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، اور پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور مؤثر طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دن رات اور صبح شام سورۃ الاخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول انسان بنا دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو سورۃ الاخلاص کا خاص الخاص عمل بتا رہا ہوں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام اور مرتبہ بڑھے گا۔ آپ کو کسی کے سامنے انشاءاللہ جھکنا نہیں پڑے گا۔ کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ بھی زیر ہوگا، اور فتح ہمیشہ آپ کی ہوگی۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ کا ہر جائز مقصد، ہر جائز دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ اسے کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آج ہم نے رب کے سامنے جھکنا ہے، آج ہم نے رب سے مانگنا ہے، آج ہم نے رب سے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، تو رب بھی اس بندے کو نوازتا ہے، اور ایسا نوازتا ہے کہ دنیا اس پر رشک کرتی ہے۔
پھر رب اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا، بس رب کے بندے بن جائیں، رب کے دین کے خادم بن جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر ہی کہ یہ امتی جو نیکی کرے رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا اجر ملتا ہے۔ تو وہ کیسا رب کریم ہے، آج اس رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی مانگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو آپ نے ناظرین کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ تعوذ اور 7 مرتبہ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد ناظرین آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے ہی اپنے فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ ناظرین جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں، تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور رب سے انشاءاللہ آپ جو چیز مانگیں گے، جو دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور رب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر صبح ہر شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس عمل سے آپ کو انشاءاللہ برکت ملے گی اور آپ کبھی رزق کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔